السلام علیکم جی. اصل میں میڈیا کو یوز نہیں کیا ہم نے اس میٹنگ کے لیے، اور جتنے لوگ ادھر آئے ہیں ان کا بڑا شکریہ. ہم سب ورڈ آف ماؤتھ سے آئے ہیں، جن لوگوں کو کہا گیا. میں نے خود بھی کسی کو انوائٹ نہیں کیا انڈیویجولی بھی، اور ہم نے کوئی کمیونیکیشن ٹول استعمال کیا اس کے لیے. لیکن ہمیں لگتا تھا کہ لوگ انڈیویجولی ورڈ آف ماؤتھ سے جو ہم نے کمیونیکیشن کیا تھوڑے زیادہ آئیں گے، لیکن تھوڑے کم آئے ہیں. یہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے جس کے اوپر ہم نے ایک قدم اٹھایا کہ ہم یہ والا کام کیوں کریں، یہ ہمیں اس سے بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اگر ہم میڈیا کا یوز بھی کرتے اور ہم لوگوں تک باقاعدہ ایک کیمپین کے ذریعے چیزیں پہنچاتے تو وہ بھی شاید اتنی افیکٹو نہ ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی میں کیا سمجھتا ہوں، تمام سوشلسٹ سمجھتے ہیں، تمام وہ لوگ جو کہ مٹیریلسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انسان کی سوشل کانشیسنس ہوتی ہے وہ اصل میں مٹیریل کنڈیشن سے اس کی مشروط ہوتی ہے، کنڈیشنڈ ہوتی ہے اس کا. اور سوشل کانشیسنس جو ہوتی ہے وہ ہماری مٹیریل کنڈیشن کے ساتھ اگر ہوتی ہے تو ہمیں مٹیریل کنڈیشنز کچھ تو آبجیکٹو سچویشن دیتی ہے، آبجیکٹو کنڈیشنز دیتی ہیں، اور ساتھ ہمیں خود بھی کبھی بنانی پڑتی ہیں. جیسے جو کتاب میں پڑھتا ہوں وہ میرے لیے ایک آبجیکٹو کنڈیشن ہے. میں جس طرح کے لوگوں کے اندر بیٹھتا ہوں وہ بھی میرے لیے آبجیکٹو کنڈیشن ہے. میں اپنی انوائرمنٹ کو کس طرح کا، ماحول کو کس طرح کا رکھتا ہوں میرے لیے وہ بھی آبجیکٹو کنڈیشن ہے. اور وہ سارا کچھ میرے پہ دوبارہ اثر انداز ہوتا ہے اور میری سوشل کانشیسنس اسی حساب سے گرو کرتی ہے. لیفٹ کے اندر جو کلاسیکل طریقے ہیں آج تک پارٹیز بنانے کے اور آرگنائزیشن بنانے کے، وہ سب سے امپورٹنٹ تو وہی ہے جو لیننسٹ میتھڈ ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ بالکل تاریخی طور پہ ویلڈ ہے. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ رشین ریولوشن اس کے ہونے کی وجہ سے ہوا. لینن کی بولشوک پارٹی نہ ہوتی تو رشین ریولوشن نہ ہوتا، یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس لیے ایک آرگن جو کہ آرگنائزڈ ہوتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے، پولیٹیکل آرگن. لیکن ایک سوال اس کے ساتھ ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا لینن کی بولشوک پارٹی جو ہے، اگر وہ وار نہ ہوتی، فرسٹ ورلڈ وار نہ ہوتی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ہم سب لوگوں کے لیے. 1914 سے 1919 تک جو ورلڈ وار ہوئی ہے اس کے اندر لینن کی بولشوک پارٹی جو ہے اس کو جس طرح کی کنڈیشن ملی، اور جس طرح فوج خود بغاوت کی اس کے اندر ایک رجحان پیدا ہو رہا تھا، اور اس کو لینن نے پھر یوز کیا، اس کو کنسولیڈیٹ کیا اس تمام سچویشن کو، اور بولشوک پارٹی نے انقلاب کیا اور انہوں نے کہا یہی رائٹ ٹائم ہے، اب کر دینا چاہیے. تو کیا یہ تمام لیننسٹ پارٹیز کو یہ کنڈیشن ملتی ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں اگر لینن، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں، اس پہ ہم جتنی مرضی ہم بحث کریں گے بعد میں، اگر لینن کو وہ وار نہ ملتی اور اس وار میں جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا، اور لینن ایک بہت ہی اسٹرکٹ آرگنائزیشن جو کہ ٹائٹ آرگنائزیشن، مارکسسٹ آرگنائزیشن، کارڈر بلڈنگ کے ساتھ، بہت بہترین کارڈر کے ساتھ وہ چلاتا رہتا اور ماس پارٹی کی طرف نہ جاتا، تو کیا وہ پریسیڈنٹ بھی ہمارے لیے آج ویلڈ ہوتا؟ کہ کیا ہم اس طرح کی پارٹیز بنائیں گے اور اس طرح کی آرگنائزیشن بنائیں گے اور ہم ریولیوشن کر دیں گے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب بھی نفی میں ہے. ہم اس سے بھی کہتے کہ لینن نے ایک کام کیا تھا جو تاریخ میں اس کا خیال تھا ایسے کرنا ہے، لیکن اس کی ویلیڈیٹی نہیں ہے، ہسٹری نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا کیونکہ ریولیوشن نہیں ہوا. دوسرا جو میتھڈ ہے وہ بھی بڑا سمپل. پولیٹیکل ہمارے جو دوست ہیں وہ کہیں پہ بھی دنیا میں ہوں، چاہے کوئی بھی آئیڈیاز ہوں، چاہے لیفٹ کے ہوں چاہے رائٹ کے ہوں، اس میں سب آ جاتے ہیں. ٹائٹ آرگنائزیشن بھی ایسے بنانے والے دو قسم کے ہوتے ہیں، رائٹ کے بھی ہوتے ہیں، لیفٹ کے بھی ہوتے ہیں. ٹائٹ آرگنائزیشن وہ بھی بناتے ہیں، کارٹر وہی بھی بلڈ کرتے ہیں. جماعت اسلامی آپ کے سامنے ایک مثال ہے، اس زمانے میں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کیا، لیکن پھر بعد میں ماس پالیٹکس میں آئے. لیکن ایک دوسرا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے پولیٹیکل پارٹی اناؤنس کر دیں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے، اور اس کے بعد
معاشرے میں تحریک پیدا کریں، اس کے معاشرے کی مختلف لیئرز کے اندر، جس کے اندر ورکنگ کلاس بھی ہے، جس کے اندر مڈل کلاس بھی ہے، جس کے اندر انٹلیکچوئلز بھی ہیں، جس کے اندر انٹیلیجنشیا بھی ہے، جس کے اندر آرٹسٹ بھی ہیں، جس کے اندر ادیب بھی ہیں، جس کے اندر وہ تمام لوگ واکس آف لائف سے ہیں مختلف، جو کہ اس اکانومی کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اپنا ایک رول ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اکانومی کی، میں نے اس لیے بات کی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی ہی سب چیزوں کی جڑ ہوتی ہے. ایون پولیٹیکل پروسیس بھی اس ملک کی اکانومی، اکنامک پروسیسز، مینز آف پروڈکشن، ان کے اوپر بیس کرتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ مارکس نے بھی کہا، اینگلز نے بھی کہا، لینن نے بھی کہا، ٹروٹسکی نے بھی کہا، اور رشیا نے بھی اس کو کر کے دکھایا. پلانڈ اکانومی اسی لیے انہوں نے ایک رکھی. رشیا میں اتنا 91 میں رشیا ٹوٹا، 1917 میں بنا تھا، اور انپریسیڈنٹڈ گروتھ ہوئی تھی. پتہ ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے ابھی یہ جو کی ہے اور جو ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن سوال وہی پیدا ہوتا ہے پھر، کیا پاکستان میں اور 1960-70s میں جو موومنٹ ہوئی ہے، آج کے پاکستان میں اور 1960-70s کے پاکستان میں کیا کوئی فرق ہے؟ جب میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ رشیا خود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا کے ہونے سے کیسے فرق پڑتا ہے. دیکھیں جی، فرق سمپل سا ہے. دنیا دو سپر پاورز کے درمیان ڈیوائیڈڈ تھی. کولڈ وار دو لوگ کر رہے تھے، ایک جو کیپٹلزم کا مائی باپ تھا جو کہ امریکہ تھا، اور رشیا جو کہ خود سوشلزم کا مائی باپ تھا. وہ کیا کر رہا تھا، صحیح کر رہا تھا، غلط کر رہا تھا. ٹروٹسکی، اسٹالنسٹ آپس میں یا ماؤسٹ جتنی مرضی بحثیں کریں، ہم اس کے اندر جاتے ہی نہیں ہیں. لیکن رشیا بہرحال ایک سوشلسٹ ملک کی طرح دنیا میں قائم تھا. اس اتنی بڑی سینسٹائزیشن جو دنیا میں تھی بٹوین کیپٹلزم اینڈ سوشلزم، جو ان کا ڈفرنس تھا، اور اس سے حساب سے سینٹیسائز تھی زیادہ تر دنیا. لابیز تھی، ملک جو تھے وہ ان کے باقاعدہ آپ کے بلاکس تھے، کمیونسٹ بلاکس، باقی کیپٹلسٹ بلاک تو خیر پوری دنیا تھی باقی کی. اس دور میں پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی جہاں پر بھی بھوک، غربت، عوام، ہیلتھ، ایجوکیشن، ان سب کی بات ہوئی، وہاں پہ سوشلزم کی کونوٹیشن، سوشلزم کے جتنے بھی اس کے اندر ہمیں استعارے ملتے ہیں وہ ہم نے یوز کیے، جگہ جگہ ہر ملک میں کیے. پاکستان میں کسانوں کی موومنٹ تھی جب بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی بنائی. میں پیپلز پارٹی کی فارمیشن میں تھوڑا سا جاؤں گا. کسانوں کی موومنٹ تھی، مزدوروں کی موومنٹس تھیں. یہاں پہ دانشور تھے جو سوشلسٹ تھے، اور وہ دانشور آپس میں بھی لڑتے تھے. بے شک وہ لڑتے بھی تھے، لیکن وہ ایک او میں بھی تھے. رشیا واز اسٹینڈنگ ٹال ایٹ دیٹ ٹائم، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ اتنا بڑا امیج ہوتا ہے. تو رومانس میں بھی تھے اس کے، وہ سب لوگ دل سے سمجھتے تھے کہ رشیا بہت بڑی چیز ہے. تو دانشور بھی تھے، انٹلیکچوئل بھی تھے، شاعر تھے، ادیب تھے. یہ سب لوگ اپنا لیفٹ کے اندر پارٹ پلے کر رہے تھے، لیکن صرف ایک وجہ سے، کیونکہ رشیا کھڑا ہوا تھا. زیادہ تر لوگ ان میں سے سوشلزم اور کمیونزم کی جو فلسفی ہے اس کو بھی صحیح طرح نہیں سمجھتے ہوں گے، یا پوری طرح نہیں سمجھتے ہوں گے. ہمارے استاد ڈاکٹر لال خان جو ہیں، میں نے ان سے زیادہ سوشلزم کسی کے پاس نہیں دیکھا پورے پاکستان میں آج تک. میں نے سب لوگوں سے ملا، ان سے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا. تو بدرجہ اتم کسی کے اندر موجود ہوتا ہے، کئیوں کے اندر تھوڑا کم ہوتا ہے، کہیں کسی اور بھی کم ہوتا ہے. لیکن بہرحال انسپائرڈ سب ہوتے ہیں. اپنی ہاف نالج، 25% نالج، پوری نالج کے ساتھ سوشلزم کی وہ انسپائرڈ سارے کے سارے تھے. تو لیفٹ کو ایک کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے بھٹو صاحب کو کوئی خاص مدد نہیں کرنی پڑی. بھٹو صاحب ایک امیج بن چکے ہوئے تھے جب انہوں نے کاغذ پھاڑے، اور جب انہوں نے تاشقند کے معاملے پہ اینٹی انڈیا سٹانس لیا، جو ایک ریٹرک ہے میرے لیے. ہم تو انٹرنیشنلسٹ ہیں، ہم تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے، لیکن انہوں نے کی. اور اس سے کیا ہوا کہ بھٹو صاحب ایک بہت بڑا پاکستان میں امیج بن گئے. اخبار صرف ہوتے تھے، انہوں نے ان کو رپورٹ کیا، ایک امیج بلڈ ہوا لوگوں کے اندر. اس امیج کے اندر محنت کرنے کی بڑی صلاحیت تھی اس آدمی کے اندر. اس کے اندر ٹیلنٹ بھی بہت تھا، اوریٹرشپ بہت تھی، اوریٹوریل سکلز بہت زیادہ تھی. سب کو پتہ ہے وہ بڑے بڑے مجمعوں کو وہ سحر انگیز گفتگو سے جو ہے وہ مسحور کر لیتے تھے. اور ساتھ محنت، ٹیلنٹ اور نالج بھی کافی ساری تھی ان کے پاس. تو وہ
اور پھر اس کے بعد اسکیلز بھی ان کے پاس تھیں، انگریزی بولنے والے آدمی، اس ملک کے اندر قائد اعظم سے لے کے بے نظیر سے لے کے عمران خان سے لے کے تمام وہ لوگ جو کہ اس ملک کے اندر امیجز بنے ہیں، وہ سب کے سب یہی ہیں جن سے لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انگریزی بھی بولتے ہیں، وہ اچھی یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، باہر سے بھی وہ ہو کے آتے ہیں، تو یہ سب وہی لوگ ہیں بیسکلی. تو بھٹو صاحب نے صرف اتنا کام کیا کہ ہی روڈ دوز ویوز which were created by that ripple again which is produced by the clash between capitalism and socialism on a higher level، جہاں پہ دو ملک آپس میں لڑ رہے تھے، کولڈ وار ہو رہی تھی. اس کو بھٹو صاحب نے ایکچولی کیش کیا اور پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. پہلے وہ خود امیج تھے، بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے کسان مزدور تنظیمیں سب نے ان کو لبیک کہا، دانشور ان کے ساتھ ہو گئے، بڑے بڑے لیفٹ کے امیجز جو مختلف کلاسز سے تھے وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے. اور بھٹو صاحب میڈ an image not of himself only, but this time he made an image out of People's Party also. He just announced the party and it became a very big image in Pakistan because it was representing the left. یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی پہلی جماعت تھی پاکستان میں جو کہ ماس پالیٹکس کے اندر آئی اور وہ لیفٹ اورینٹیشن کے ساتھ آئی، لیفٹ ریٹرک کے ساتھ بھی آئی. میرے خیال میں وہ ریٹرک بھی تھا بہت سارا اس میں، لیکن بہرحال انہوں نے لیفٹ کو ریپرزینٹ کیا. بھٹو صاحب کے پاس کاڈر نہیں تھا، سب کو معلوم ہے. سوشلسٹ پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر وہ جو لیننس میتھڈالوجی کے ذریعے آرگنائزیشن بناتی ہیں ٹائٹ، ان کی اس کو پتہ چلتی ہے جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھٹو صاحب کے پاس وہ آرگنائزیشن نہیں تھی. بھٹو صاحب اسکیٹرڈ لوگ تھے، انڈیویجولس تھے، انہوں نے مل کے لیفٹ کے اوپر ایک بہت بڑا فساد کریٹ کیا. برا نہ مانیے گا، اس میں بہت سے میرے دوست بیٹھے ہیں جو زمانے کے تھے، لیکن تاریخ خود بتاتی ہے کہ وہ سارا سب کچھ بکھر کے آخرکار اور وہی پارٹی جو لیفٹ کی بات کی جس نے وہ فیوڈل بن گئی. اور ان کے سارے ریفارمز بھٹو صاحب کے تھے وہ انہوں نے سٹارٹ کرنے کے بعد ان کے اپنے اقدامات نے وہ سارے فزل آؤٹ کر دیے، ایویپوریٹ ہو گئے وہ سارے. ٹریڈ یونینز کے اندر بھٹو صاحب نے باقاعدہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، مزدوروں کو، کسانوں کو لینڈ ریفارمز پورے نہیں کیے، کسان جو تھے وہ آج تک پریشان ہیں. بھٹو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایسے ریلیجس ایسی مطلب دو چار چیزیں کی، میں لمبا نہیں جانا چاہتا، جس سے بڑا پریشانی ہوئی کہ یہ ریلیجن کو کیسے لے آئیں پالیٹکس کے اندر. بھٹو صاحب کا انڈیا کے ساتھ جو ہوسٹائل رویہ کئی دفعہ رہا وہ بھی ایک بڑی پرابلم تھی. یہ سارے لیفٹ کے آئیڈیاز نہیں تھے ایکچولی، یہ سارا کا سارا کام جو تھا یہ ان کا پیپلز پارٹی کی اپنی ایک وہ تھی جس کے اندر جاگیردار بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، وہ سب مل ملا کے تھے. لیکن ایک بات پھر بھی پریویل کرتی تھی جس کو میں نے پہلے نشاندہی کی کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں رشیا کھڑا ہوا تھا. اور آپ جو مرضی کہہ رہے ہیں، لیفٹ موجود تھا، سوشلسٹ بھی موجود تھے، ماؤس بھی تھے، لیننس بھی تھے، ٹروٹسکیسٹ بھی تھے، تھوڑی تعداد میں تھے، لیکن یہ سب موجود تھے اور اپنے اپنا علم اٹھا کے یہ چلتے تھے. اب ہم پارٹیز بنانے کی سلسلے میں جب بات کرتے ہیں، جو ہمارا اصل میں کوشچن ہے پاکستان میں، تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں آبجیکٹیو کنڈیشنز پارٹی کے لیے بڑی سمپلی سب کے سامنے موجود تھی. ایک کسان تحریک ہے، مزدور تحریک ہے، رشیا کھڑا ہوا ہے، اتنا بڑا امیج ہے. سوشلزم ایک رومانس کی طرح لوگوں کے اندر ہے. انڈسٹریلسٹ بھی سوشلسٹ ہوتے تھے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب بتاتے ہیں لانگ مین ایک ہوتی تھی انڈسٹری وہاں پہ لاہور میں، ان کے جو مالک تھے وہ سوشلسٹ تھے. اسی طرح بہت سے اور لوگ تھے جو جاگیردار سوشلسٹ تھے، جاگیردار بہت سارے سوشلسٹ تھے. ابھی دیکھیں جاگیردار اور سرمایہ دار کا سوشلسٹ ہونا اتنا بڑی عجیب بات ہے. یہ تو انقلاب کے لیے اگر کوئی کام کرے تو سمجھ آتی ہے جیسے چون لائی تھا، لیکن وہ تو پارٹی انقلاب کے لیے بھی کام نہیں کری تھی. کوئی ریولوشن تو نہیں آیا اس ملک میں، لیکن وہ سوشلسٹ سارے، رومانس تھا سوشلزم کے ساتھ. آج کے دور میں اب جب ہم اس وقت دیکھتے ہیں، نہ تو کوئی لکھاری ہے امیج جس کا ہو جو سوشلزم کی بات کرے، نہ کوئی آرٹسٹ ہے، نہ کوئی دانشور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے حلقوں میں پہچانے نہیں جاتے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے امیجز نہیں ہیں جو عوام کے اندر پہچانے جاتے ہیں، جن کو عوام جانتی ہو لیفٹ کے امیجز کے طور پہ. یہ موجود نہیں ہے.
کوئی کسان تحریک نہیں ہے, کوئی مزدور تحریک نہیں ہے. اس ملک کے اندر کہیں پر بھی سوشلزم کو رومانس کی طرح نہیں دیکھا جاتا. اس ملک کے اندر کوئی ایسا انسپریشن نہیں ہے جو رشیا سے لیا جا سکے. بلکہ مزے کی بات ہے کہ ہمارے جو ہمارے کارڈز ہوتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے اندر بھی, اور ماس پارٹی بھی جو بنتی ہیں, وہ بھی اپنا ڈیولپ کرتے ہیں. تو ان کے لوگوں کو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے جب وہ لوگوں میں جاتے ہیں, خاص طور پہ مڈل کلاس کے اندر, تو ان کو 2 سوال کیے جاتے ہیں. پہلا سوال یہ بتائیں کہ رشیا ٹوٹ گیا تو آپ کیا سوشلزم کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. ایک آدمی کو جیتنے کے لیے آپ کو پوری ڈسکشنز کرنی پڑتی ہیں, اسٹڈی سرکلز بار بار کرنے پڑتے ہیں, پھر کہیں جا کے ایک آدمی جیتا جاتا ہے. رومانس ہی کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب سب مسائل کا حل جو ہے وہ ہندو کہتا ہے میرے مذہب کے پاس ہے, سکھ کہتا ہے میرے مذہب کے پاس ہے, مسلمان کہتا ہے ہمیں سب بتا دیا گیا ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں. یہ ہے آج کا پاکستان. آج کے پاکستان میں جب ہم کام کرتے ہیں ایکٹیوسٹ جا کے لوگوں کے اندر, تو ان کے سامنے یہ اتنے بڑے 2 بلاکس ہیں, تو ان کو پرابلم پڑ جاتی ہے کہ ہم ان سے بات کیسے کریں. اب ہم ماسز کی بات کرتے ہیں. ماسز ہوتے کیا ہیں؟ ماسز ہوتے ہیں مزدور, کسان, اور تیسری فوج اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہ مزدور اور کسانوں کے ساتھ ریولوشنری اسٹرگل میں اندر آتی ہے, وہ یوتھ ہے, یا اس کی بھی زیادہ ریفائنڈ فارم جو ہے وہ طلباء ہے. آپ کسی یونیورسٹی کالج میں چلے جائیں, اگر کسی طالب علم کو یہ بھی پتا ہو کہ سوشلزم ہوتا کیا ہے. اچھا ورکنگ کلاس میں آپ چلے جائیں, میں ٹریڈ یونینز کے اندر جو 2% صرف لوگ ہیں, صرف 2% لوگ ہیں جو ٹریڈ یونین, بلکہ اس سے بھی کم ہے پاکستان کے اندر, جو یونینائز مزدور ہیں. میں ان کے ساتھ جو یونین کے اندر ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں ان سے بات کرتا ہوں, ان کو پتہ نہیں ہوتا سوشلزم کیا ہے. ٹریڈ یونینز بے شک ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو سوشلسٹوں کے لیے اتنا وہ ہمارا ادارہ نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اس کا ہونا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ مزدوروں کو آرگنائز رکھنا, ایک جگہ میں جمع کرنا, ان کے ساتھ بات کرنا, وہ ٹریڈ یونینز کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے. ادروائز تو آج مزدور سکیٹرڈ ہے, آپ ایک آدمی کو کہاں جا کے پکڑیں گے. تو ٹریڈ یونینز نہیں ہیں یہاں پہ, 2% سے کم لوگ آرگنائزڈ ہیں. آپ فیکٹری ٹو فیکٹری جاتے ہیں, آپ کی لڑائی آخر کا سرمایہ دار سے شروع ہو جاتی ہے. آپ فیکٹری میں جائیں گے کسی کی, آپ فیکٹری میں جا کے اسے بات کریں گے, وہ تو سرمایہ دار ہے, وہ کہے گا بھائی یہ تو میرا روزی روٹی پہ لات مارنے آ گیا, تو وہ آپ کے ساتھ پرسنل ہو جائے گا, لڑائیاں ہوں گی, مار کٹائیاں ہوں گی. پر آپ فیکٹری ٹو فیکٹری مزدوروں کو تو نہیں جیت سکتے, وہ اس کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بگا بگو دیتا ہے, آپ کا کارڈر ہی نہیں بنتا. یہ بالکل میں آپ کو گراؤنڈ پہ بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے, میں تو 7 سال سے ہی دیکھ رہا ہوں. مزدوروں کے اندر آپ کا کارڈر نہیں بنتا, کسانوں کے اندر نہیں بنتا. کسانوں کو تو یونین بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو بے شک وہ ہم کہتے ہیں جی کسانوں کو زمین دینا اور یہ بھی سوشلزم کا کام نہیں ہے, ہم تو بلکہ کلیکٹیو فارمنگ اور یہ کریں گے. لیکن بہرحال پاکستان جس صورتحال میں ہے, کسان کو اس وقت ایک ملکیت چاہیے ایک زمین کی, وہ بھی ہم اس کی بات نہیں کرتے, اور کسانوں کو ہم جمع تک نہیں کر سکتے ایک جگہ پہ. ہم ان سے بات کیا کریں گے سوسائٹی میں. اب میں یہ بات کر کے واپس سے آؤں گا تو ایک میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کروں گا میڈیا کمیونیکیشن ٹولز کی. لیکن ابھی اس پہ رہتے ہوئے کسان مزدور آپ ان تک جا نہیں سکتے, چاہے آپ کلاسیکل میتھڈولوجی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, چاہے ماس پارٹی کے ذریعے جانا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کارڈر نہیں ہوتا, مڈل کلاس سے آپ کو لوگ نہیں ملتے جو ادھر جا سکیں, اور ان تک جانے کے لیے وہ آرگنائز نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ کس طرح بات کریں گے. اس کے بعد طلباء ڈسلوجنڈ ہیں, وہ عمران خان صاحب کی طرف جاتے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کی طرف جاتے ہیں, اور یاد رکھیں یہ سب امیجز ہیں. They are all images which were created either by the state itself, a state apparatus, like in the form of Nawaz Sharif Sahab, even Bhutto Sahab himself. Bhutto Sahab came into limelight when Ayub Khan supported him as an individual. اسی طرح سوائے عمران خان کا آپ کو پتا وہ میڈیا نہیں ان کو اتنا بڑا کیا. اگر عمران خان صاحب رومن زمانے میں پیدا ہوتے, روم کے زمانے میں, اور وہ یہی اسکل رکھتے یہ فاسٹ بولنگ کی, تو اس زمانے میں تو وہاں کوئی پچ نہیں تھی, تو آبجیکٹو کنڈیشن فرق تھی. تو عمران خان صاحب اس زمانے میں شاید پتھر پھینکتے ہوتے 20 کے اوپر کسی, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہ اتنے بڑے سٹار نہ ہوتے. تو وہ اتنے بڑے سٹار اس لیے ہیں کیونکہ یہاں کرکٹ ہوتی ہے اور ہم کرکٹنگ نیشن ہے, ان کے اوپر کیمرے لگے ہوتے ہیں, وہ امیج بن گئے.
یہ سارے امیجز جو ہیں جن کی ہم بات کریں یہ امیجز بنائے گئے ہیں یا بن گئے ہیں. پولیٹیکل اورینٹیشن تو بعد میں آئی ہے سب کے اندر. نواز شریف صاحب کا آپ کو پتا ہے کتنی پالیٹکس ان کو جانتے تھے جب وہ چیف منسٹر بنے تھے. آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب کس قسم کی پالیٹکس انہوں نے کی, سب کو معلوم ہے. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, یہ سب ہماری تاریخی جبر کا شکار ہیں سب کے سب. اسی طرح زرداری صاحب کو بھی آپ سب جانتے ہیں, وہ سینما سے لے کے پارلیمنٹ کے ہیڈ تک ان کا جو سفر ہے. اسی طرح آپ سب لوگوں کو دیکھیں, یہ امیجز اس لیے ہوتے ہیں ڈیولپ کیونکہ سوسائٹی کی آبجیکٹو کنڈیشنز کچھ لوگوں کو اٹھا کے اوپر لے جاتی ہیں, اور ان لوگوں کے اندر یہ پوٹینشیل ہوتا ہے اگر تو وہ لوگوں کو آرگنائز کر لیتے ہیں یا کبھی کبھی ری آرگنائز بھی کر لیتے ہیں. جیسے زرداری صاحب نے ابھی کر کے دکھایا ہے پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی بالکل فرق ہے اس پارٹی سے جو پہلے تھی, اب وہ بالکل ری آرگنائزڈ ہے, آپ کو معلوم ہے اچھی طرح. تو اصل میں لیگیسیز جو ہیں وہ انہی امیجز کی ابھی تک چل رہی ہیں, وہی امیجز ہیں, وہی چل رہے ہیں. اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں کہ یہ امیجز بنتے کیسے ہیں. دیکھیں امیجز جو ہوتے ہیں نا, میں ایک میڈیا کا آدمی ہوں, میں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. امیجز صرف اور صرف کمیونیکیشن ٹول سے بنتے ہیں. اگر فرض کریں کہ ہم بادشاہت کے زمانے میں ہوتے, اس وقت جب کہ پرنٹ بھی نہیں تھا, تو آپ کو پتا ہے ایون جو کتابیں ہیں نا بڑی بڑی جو اپنے اپنے مذہب کی مقدس کتابیں ہیں, ان کے اندر اپنے علاقوں میں جہاں وہ اتری ہیں ان کے علاقوں کی بات تو ہو رہی ہے, وہ کسی اور کی بات نہیں کرتے. اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس طرف رہتا کون ہے, بادشاہ کون ہے اس کا. ایون بادشاہ کا بھی نہیں پتا ہوتا تھا. وہ بادشاہ جو اپنے علاقے میں جانا جاتا تھا وہ سمندر پار کسی اور ملک کے اندر نہیں جانا جاتا تھا. وہ اپنے ملک میں بادشاہ تھا, ادھر نہیں جانا جاتا تھا. وہ ادھر سے بحری جہاز پہ لوگ چلتے تھے, وہ وہاں پہنچتے تھے, جا کے کہتے تھے ہمارے ملک میں یہ بادشاہ ہوتا ہے. تو پھر پہلی دفعہ پتہ چلتا تھا اچھا, نہ اس کی کسی کو شکل پتا ہوتی تھی, نہ کسی کو اس کا نام پتا ہوتا تھا. تو آخرکار ہوا کیا کہ پرنٹ آیا سب سے پہلے, جس کو ہم کہتے ہیں چھاپا, پریس. مارکس کے زمانے میں بھی پریس تھا, لینن کے زمانے میں بھی پریس تھا, اینگلس کے زمانے میں بھی پریس تھا. پریس واحد ٹول تھا, واحد ٹول اویلیبل تھا جو کہ امیجز کریٹ کرتا تھا. امیجز کس طرح کریٹ کرتا تھا کہ جو لوگ پریس کو چلاتے تھے, جو اس میں لکھتے تھے, جن کے بروشرز پریس کے پاس ہوتا کیا تھا, وہ چھاپتا کیا تھا, پرچہ چھاپتا تھا, اخبار چھاپتا تھا, بروشور چھاپتا تھا, لیفلیٹ چھاپتا تھا. کبھی کبھی مزدوروں کے ساتھ, سوری یہ اس کو بند کرنا پڑے گا, ایم ریلی سوری, ایک سیکنڈ مجھے پہلے بند کرنا چاہیے تھا. پریس جو تھا وہ امیجز اس نے کریٹ کیے. اگر یہ لوگ جو سارے پریس میں لکھ رہے تھے اور جن کو لوگ جانتے تھے, ان کی تحریروں کی وجہ سے سارا جو مارکسزم ہے وہ تحریریں ہیں, اور تحریریں لکھنے والے لوگ جو تھے وہ بڑے تھے. انہی لوگوں نے لیڈ بھی کیا. اگر آپ نوٹ کریں تو زیادہ تر جو لوگ آپ کو لیڈرز نظر آئیں گے اس زمانے کے, بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سب لکھنے والے تھے, سب لکھتے تھے. پریس ان کے بارے میں بتاتا بھی تھا اور ان کی تحریروں کے ذریعے ان کو پہنچاتا بھی تھا آگے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رشیا کے اندر پریس واحد ٹول تھا جو زار کو بھی میسر تھا اور لینن کو بھی, بولشوک پارٹی کو بھی میسر تھا, مینشوکس کو بھی میسر تھا. پریس کے علاوہ کچھ تھا نہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ تھی, لیول پلینگ فیلڈ, سب ایک ہی ٹول تھا, اس کے اوپر سب لوگ پروپیگیٹ کرتے تھے جو آئیڈیاز اور امیجز, صرف یہی تھا. اگر آپ آج مجھے یہ کہیں کہ لینن آج ہوتا اس وقت, تو وہ صرف پرچہ چھاپ رہا ہوتا یا صرف اخبار میں لکھ رہا ہوتا. اخبار تو خیر اس کو لکھنے نہ دیتا, آج کل کوئی اخبار نہیں لکھنے دیتا اس کو, اور زیادہ وہ بڑے محتاط ہو گئے ہمیں. تو لینن کیا کرتا, میرا نہیں خیال کہ لینن یہ کرتا کہ یہی کچھ کرتا جو اس زمانے میں کیا تھا. اب ہم اصل بات پہ آتے ہیں. دیکھیں لیفٹ کے پاس تین چیزیں نہیں ہیں. لیفٹ کے پاس امیجز نہیں ہے, نہ آرٹ میں ہے, نہ لٹریچر میں ہے, نہ پولیٹکس میں ہے. امیجز میں بتا دوں بار بار کہ امیجز اپنے علاقوں میں نہیں, اپنے سیکٹرز میں نہیں, نیشنل لیول پہ امیجز نہیں ہے آپ کے پاس. یہاں پہ امیجز وہی ہیں جو پولیٹیکل پارٹی چلاتے ہیں, اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی امیجز بن جاتے ہیں. ابھی میں نے ریسنٹلی فینومنا دیکھا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ امیجز بن گئے. وہ اسد عمر ایک صاحب ہیں, وہ پہلے اینگرو کو چلاتے تھے, اب وہ پاکستان کو چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں.
تو وہ ایک امیج بن گئے ہیں، دیکھا دیکھی. اب لوگ ان کو جانتے ہیں، پاکستان میں جانتے ہیں، زویہ اسد عمر تحریک انصاف میں عمران خان کے ساتھ ہیں. امیجز کریٹ کیے جاتے ہیں یا خود یا وہ ہو جاتے ہیں. آبجیکٹو کنڈیشنز ان کے لیے موجود ہوتی ہیں، امیجز ادروائز نہیں بنتے. اور امیجز جو ہوتے ہیں، میں پھر وہی کہوں گا، پاکستان میں نہ وہ انڈیویجولز کے ہیں اور نہ پارٹیز کے ہیں. لیفٹ کے نہ تو انڈیویجولز موجود ہیں جن کو سب لوگ جانتے ہوں پاکستان میں، اور نہ ہی لیفٹ کے پاس پارٹی موجود ہے جس کو سب لوگ جانتے ہوں. عوامی ورکرز پارٹی کو صرف میں جانتا ہوں یا لیفٹ کے تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اب جب میں کہتا ہوں نا کوئی نہیں جانتا، تو میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں ایک ٹھیلے والا بھی جا رہا ہے، ایک دکان والا بھی ہے، ایک آفس کے باہر چوکی دار بھی کھڑا ہے. میں وہ ان سے پوچھوں گا کون سی پولیٹیکل پارٹیز کو جانتے ہو، کہتا ہے MQM، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف. اس کے بعد وہ باقیوں کا نام لے گا، عوامی ورکرز پارٹی کا نام نہیں لے گا. یاد رکھیے گا، وہ حالانکہ آپ نے وہ پارٹی بنائی ہے اور وہ میرے دوست ہیں سارے. میں نے ان کے ساتھ، میں نے فاروق صاحب کے کیمپین میں بھی جا کے حصہ لیا. میں تو اس معاملے میں بالکل سیکٹیرین نہیں ہوں، حالانکہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے، پولیٹیکل آرگن، جس کا مجھے ضروری ہے کہ میں کسی لیننس پارٹی کا ممبر ہوں، یہ مجھے ضروری سمجھتا ہوں اپنے لیے. تو اس لیے جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے، میں IMT کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ پولیٹیکل کام کرتا ہوں، میں ان کا ممبر ہوں، میں جو کچھ ہو سکتا ہے آرگنائزیشن کے لیے کرتا ہوں. لیکن یہ بات طے ہے کہ میں سیکٹیرین نہیں ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہوں. کوئی بھی کھڑا ہو، کسی کو بھی کھڑا ہونا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، کیونکہ لیفٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا سیکٹیرینزم کرنا ہے. دیر از نو لیفٹ ان پاکستان. لیفٹ اوور ہے ہی نہیں. آپ کسی آدمی سے پوچھیں لیفٹ کیا ہوتا ہے، کسی سے پوچھیں ماسز میں جا کے. آپ ماس پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں نا، ماسز کو آپ کا ہی نہیں پتا آپ کون ہے، تو آپ کیسے ماس پالیٹکس کریں گے؟ تو وہ تو دونوں میتھڈز ہیں جو ہم نے کہا کہ ایک آرگنائزیشن بنا کے، ٹائٹ آرگنائزیشن، اور اس کے بعد اس کا کارڈر بلڈ ہونے کا انتظار کیا جائے، اور پھر انتظار کیا جائے کہ ایسے وقت آئے گا کہ پھر یہ ایک دم بڑی ہو جائے گی ماسز میں. یہ بھی میری ناقص رائے میں یہ ہونے والا نہیں ہے. اس کو بھی معاشرے میں سینسٹائزیشن چاہیے، سینسٹائزیشن سوشلسٹ آئیڈیاز پہ، اس کو بھی گرو کرنے کے لیے چاہیے. اور جو عوامی پارٹیز بن رہی ہیں، جو ماسز میں جانا جا رہی ہیں، ان کو بھی سینسٹائزیشن چاہیے. اور چاہے وہ آرگنائزیشنز ماس پارٹی بن جائیں گی جن کا کارڈر بڑا سٹرونگ ہوگا، جو کہ بڑا اچھا طریقہ ہے، ان کو بھی سینسٹائزیشن ملے گی تو وہ ہوں گی. اور اگر کوئی ماس پارٹی اپنے آپ کو اناؤنس کر کے کسی طریقے سے سینسٹائز معاشرے کے اندر اناؤنس کر کے کارڈر بلڈنگ بعد میں کرنا چاہے گی، جو دوسرا طریقہ ہے، وہ بھی سینسٹائزیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایک کیس ہے یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے. اور میں تھوڑا سا اور بولوں گا کہ پاکستان نے وی نیڈ ٹو کریٹ امیجز، وی نیڈ ٹو کریٹ کارڈرز، وی نیڈ ٹو ہیو ایز مچ فنڈز ایز آر نیڈیڈ ان دیٹ سوشلسٹ پروگریسو جو پاکستان میں نہیں ہو رہا. اور پاکستان میں ہمیں ورکنگ کلاس موومنٹس کے اندر بھی انٹرونشنز کرنی ہے جو کہ ہو ہی نہیں رہی. یہ تو بڑا ڈسمل سچویشن ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیسے لیفٹ کرتے ہیں جب ہمیں کوئی جانتا نہیں، ہم لیفٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ہم ہر جگہ موجود ہیں. ہم کہیں بھی موجود نہیں ہیں، ہم ہیں ہی نہیں. Nobody knows about us, about our ideas. نہ یوتھ کو پتا ہے، نہ youth is not even bothered to ask whether what is your ideology. ان کو سننا ہی نہیں ہے. وہ ان کو اپنے کام ہوتے ہیں، کریئرسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر. رومانس کوئی نہیں ہے، رشیا بھی ختم ہو گیا ہوا ہے. ان کے تو بلکہ سوالات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیجز جو ہیں وہ ان پروپیگیشن ٹولز کے ساتھ بنیں گے جناب. یہ جو پروپیگیشن ٹولز ہیں، یہ جو پروپیگنڈا مشینری ہے جو آپ کی سینسٹائزیشن کرے گی سوسائٹی میں، اور وہ سیکٹیرین بنیادوں پہ نہیں ہو سکتے. وہ ماؤسٹ، لیننسٹ، ٹروٹسکیسٹ، اسٹالنسٹ وہ نہیں کر سکتے. وہ سب مل کے کرنا پڑے گا ہمیں. اگر ہم سوشلزم کے ساتھ واقعی اس فلسفے کے ساتھ ہم واقعی سنسیئر ہیں تو ہمیں ایک سینسٹائزیشن کے پروسیس میں جانا پڑے گا اس ملک کے اندر. یہ ہمارا سب سے بڑا ٹاسک ہے، ہسٹوریکل ٹاسک ہے. اور یہ ہسٹوریکل ٹاسک پروپیگنڈا ٹولز جو ہمیں اویلیبل ہیں، سارے کمیونیکیشن ٹول جو اویلیبل ہیں، ان کو استعمال کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں. ادروائز ہم ریٹرک بولتے رہیں گے لیفٹ کا، ہمیں کوئی نہیں سنے گا. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ سیکٹیرین بنیادوں پہ نہیں ہو سکتا.
ہمیں وی نیڈ اے پلیٹ فارم جہاں پہ ہم وہ والا کارڈر بھی بلڈ کریں جو اس سوسائٹی میں گھسے, اندر جائے, اس آئیڈیاز کے ساتھ, اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ ایک سوشلزم بھی ایک چیز ہوتی ہے, یہ ایک متبادل ہے پورا, یہ تو پوری دنیا کا سسٹم جو چل رہا ہے اتنا کیلس, جو کہ انسانوں کا بیڑا غرق برباد کر رہا ہے ان کو, یہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے. ہم اس آئیڈیا کے ساتھ جب تک ماسز میں نہیں جائیں گے وہ ہم نہیں کر سکیں گے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز بنیں گی لیفٹ کی, وہ اس کے بعد بنیں گی. اب یہ میں اس پہ جتنی مرضی میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرنا چاہے میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں, لیکن میں اس پہ متفق ہوں. بینگ اے ممبر آف IMD, میں اپنی آرگنائزیشن کا ممبر ہوتے ہوئے, بینگ اے سمپتھائزر آف آل دی ادر لیفٹ پارٹیز, بینگ اے سپورٹر آف عوامی ورکرز پارٹی, بینگ اے سپورٹر آف فاروق طارق صاحب لیبر پارٹی, بینگ اے سپورٹر آف منٹو صاحب ورکرز پارٹی, اینڈ بینگ اے سپورٹر آف عوامی پارٹی آف حسن ناصر صاحب, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے اس ملک میں جب تک ہم لیفٹ کے آئیڈیاز کو پروموٹ نہیں کریں گے. اور لیفٹ کے آئیڈیاز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ پلیٹ فارم چاہیے ہوگا. اب ہم کیوں نہیں کر سکتے اس کو سوشلسٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ کام تو ہم پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ بھی کر سکتے ہیں, سوشلسٹ پلیٹ فارم سے, اور ہم چاہے ماس پارٹی پہلے اناؤنس کریں اور بعد میں کارڈر بنائیں, یا پہلے ہم کارڈر بنائیں اس کے بعد ماس پارٹی اناؤنس کریں, دونوں صورتوں میں یہ ہماری پارٹی بھی تو کر سکتی ہے. تو میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں ہم کیوں نہیں کر سکتے. ایک آنسر ہے اس کا صرف, وہ آنسر ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی فنڈز فار دیٹ. اگر ہمارے پاس فنڈز ہوتے, یہاں میرے بڑے بڑے دوست ہمارے سینئرز بیٹھے ہیں جن سے میں نے بہت سیکھا ہے, اگر ہمارے پاس فنڈز ہوتے تو ہم یہ کر چکے ہوتے. اگر ہمارے پاس یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں, فلمز, ریڈیو, ٹیلی ویژن, میڈیا کو سارا استعمال کرنا, ریڈیو, سوشل میڈیا, گوگل کے اوپر ہم چیزیں خرید سکتے وغیرہ وغیرہ, تو ہم یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے. یہ ہم کر نہیں سکتے ایکچولی, سوشلسٹ پلیٹ فارمز پہ نہیں کر سکتے. اسی لیے کئی دفعہ ہمیں NGOs بنانی پڑتی ہیں, اور کئی دفعہ جب ہم NGOs میں پھنس جاتے ہیں تو پھر NGOs میں ہی پھنس جاتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم نے ان کا ایجنڈا ٹو کرنا ہوتا ہے, اور وہ بھی ہمارا ہم پہ تاریخی جبر ہے. کیا کریں, بہت سے لیفٹ کے لوگ جو ہیں وہ NGOs چلاتے ہیں اور وہ ہمارے دوست ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں. جب میں ختم کروں گا تو میں ان کو اس میں لے کے آؤں گا. ہمارے بہت سے دوست ہیں جو رینیگیٹس ہو گئے ہیں, جو یہ کہتے ہیں یار یہ سوشل ڈیموکریسی تک ہی رہے, سوشلزم کی بات نہ کریں. ہم ان کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے, جو پولیٹیکل نہیں ہے بلکہ سینسٹائزیشن کا پلیٹ فارم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں, ٹریڈ یونینز جو ہیں, ٹریڈ یونینز از ناٹ اے سوشلسٹ آرگن. ٹریڈ یونینز ایک سوشل ڈیموکریٹک آرگن بھی ہے. یہ ایک ایسا آرگن ہوتا ہے جس کو تمام سوشلسٹ, سوشل ڈیموکریٹس, کیپٹلسٹ پیراڈائم میں رہنے والے تمام وہ لوگ جو کیپٹلزم کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیپٹلزم کو گرو کرواتے ہیں پوری دنیا میں, ان کے لیے ٹریڈ یونینز ضروری ہیں. ہمارے لیے بھی ضروری ہیں. یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہم آپس میں کھینچا تانی کرتے ہیں, جہاں پہ ہم ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں, ٹگ آف وار ہوتی ہے. ٹریڈ یونینز, چائنا کا سب سے بڑا کنٹینشن جو ہے سب کیپٹلسٹ ورلڈ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیپٹلسٹ ورلڈ کہتا ہے کہ چائنا میں ٹریڈ یونینز کیوں نہیں ہے بھائی, ٹریڈ یونینز بناؤ یہاں. اور چائنا کہتا ہے ہم نے نہیں بنانی, ہم نہیں بناتے بھائی ٹریڈ یونینز. اور ٹریڈ یونینز اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی وارہ کھاتی ہیں. دیکھیں, اس ملک کے اندر ٹریڈ یونینز پہ کام ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر یونینائزیشن کے اوپر کام ہونا چاہیے, جو سوشلسٹ پارٹیز نہیں کر سکتی. کیونکہ سوشلسٹ پارٹیز کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اتنا ریڈیکل ہوتا ہے, اتنا ریڈیکل ہوتا ہے, اور وہ ہونا بھی چاہیے کہ وہ اس میں گھس ہی نہیں سکتی. یہ وہ کیسے سوشل ڈیموکریٹک لوگوں کے ساتھ کیسے کھڑی ہوں گی, سوشل ڈیموکریسی کی جتنے ملک ہیں ان کے ساتھ کیسے کھڑی ہوں گی, یا ٹریڈ یونین جو باہر کی ہیں وہ ان کے ساتھ کیا بات کریں گی کہ ہم ادھر کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ناروے کی کوئی یا سویڈن کی ٹریڈ یونینز ہیں تو وہ تو سوشل ڈیموکریٹس ہیں, وہ آپ کو کیوں پیسے دیں گے آپ کی ٹریڈ یونین بنانے کے لیے؟ وہ نہیں دیں گے آپ کو پیسے, اور دیتے بھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس وہی چلتا ہے, وہی والا پولیٹیکل پروسیس چلتا ہے جس کے اندر چلنے کی اہلیت ہوتی ہے. آپ یاد رکھیں, ڈی جنریشن اس وقت سٹارٹ ہوتی ہے, میرے ینگ دوست جو ہیں میں ان کو بتانے لگا ہوں, ڈی جنریشن آف آئیڈیاز, ڈی جنریشن آف اے پولیٹیکل آرگن اور اے پارٹی only starts
when the growth stops. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. جب گروتھ سٹاپ ہوتی ہے جس کے ریزنز میں نے بتائے, امیجز نہیں ہیں, فنڈز نہیں ہیں, موومنٹس نہیں ہیں سوسائٹی میں, تو جب گروتھ ہی نہیں ہوتی تو ڈی جنریشن اسٹارٹ ہوئی, آپس میں لڑتے ہیں لوگ, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, فروئی باتوں پہ لڑتے ہیں. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز آخرکار ختم ہو جاتی ہیں یا وہ ڈسمینٹل ہو جاتا ہے سارا کا سارا اپریٹس جو ہوتا ہے. تو ہم پھر واپس وہیں پہ آئیں گے. ٹریڈ یونینز کی ہم بات کر سکتے ہیں ایک جوائنٹ بڑے پلیٹ فارم پہ. ہم یہاں پہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک بڑا وہ کر سکتے. پرائیویٹائزیشن ایک سوشل ڈیموکریٹک ایشو ہے, صرف سوشلسٹ ایشو نہیں ہے. اسی طرح کی ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں ہم لبرلز کو, سوشل ڈیموکریٹس کو, جو یہاں پہ پروگریسو لوگ ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان لوگوں کے لیے, کیونکہ آخرکار تو ہم نے مزدور کو زیادہ خوشحال کرنا ہے نا. اب ایک دم ہم مزدور کو مت نہیں بنا سکتے, تو مزدور کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا. اس ٹائم پہ ہمارے ٹرانزیشن پروگرامز کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی سوشلسٹ پارٹی کے ٹرانزیشن پروگرام یہ ہوتا ہے کہ جناب اس ٹائم پہ ہم مزدوروں کو اتنے پیسے دے سکتے ہیں, اتنے نہیں, اتنے ہونے چاہیے. تو ہم کہتے نہیں ہیں. تو اب ہم اگر ایک پلیٹ فارم پہ سارے آ کے, ایک بڑے پلیٹ فارم, سینسٹائزیشن کی پلیٹ فارم پہ آ کے, جس کے بہت سارے پھر طریقے ہوں گے جس پہ ہم نے بہت کام کیا ہے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے خلاف کرتے ہیں, ہم اس کو ٹریڈ یونینز بنانے کی بات کرتے ہیں, ہم کانٹریکٹس پہ جو ٹھیکیداری نظام ہے, جو مزدوروں کو جس طرح استحصال ان کا ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں. بلدیہ میں جو کچھ ہوا, جو سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا, اس کے بعد ای او بی آئی آج تک ان مزدوروں کا ہے ہی نہیں, تو ان کو نہیں ملا. گریچوٹی ان کی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے ان کے پاس. ہم ان کی بات کر سکتے ہیں. ہم کسانوں کی یونین بنانے کی بات کر سکتے ہیں اس ملک میں. ہم صرف سوشلسٹ نہیں کر سکتے, وہ تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں, یہ سوشل ڈیموکریٹک ایشوز بھی ہیں, یہ پروگریسوز کا ایشو بھی ہے, یہ لبرلز کا ایشو بھی ہے, یہ سب کا ایشو ہے. تو ہم لوگ تو اس میں جاتے نہیں, ہم سیکٹیرین ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے ہم سوشلسٹ سیکٹیرین ہیں, سوسائٹی سے کٹ چکے ہیں. حالانکہ ہم نے شروع میں کہا یہ تو تاریخی جبر ہے یار, کسی انسان کے گھر میں سوشلزم کی کتابیں ہوتی ہیں وہ سوشلسٹ ہو جاتا ہے, کسی انسان کے گھر میں کوئی اور کتابیں ہوتی ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ ایسا کیوں ہے, وہ اس طرح ایسا کیوں ہے, کیونکہ مارکس نے کہا تھا کہ اٹ از ناٹ the ideas which make material conditions. آئیڈیاز یا جیسے کہتے ہیں نا سوشل کانشیسنس جو ہے وہ ایک پیداوار ہے مٹیریل کنڈیشنز کی. تو ہم اس کو اپلائی کیوں نہیں کرتے سوسائٹی پہ؟ اس سوسائٹی کے اندر تمام لوگ اپنے اپنے رجحانات کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اس گھر میں دو چیزیں انہیرٹ کرتے ہیں. ایک چیز اس گھر کے عقیدے, اس میں ریلیجن بھی آتا ہے, ٹریڈیشنز بھی آتی ہیں, علاقے کی ٹریڈیشنز بھی آتی ہیں, سب آتی ہیں. وہ ان چیزوں پہ لڑ رہے ہیں جو چیزیں ہیں ہی نہیں. جب تک سوسائٹی کے اندر موومنٹ نہیں ہوگی ہمارے آئیڈیاز کی ویلیڈیٹی پروو نہیں ہوگی. ہم آئیڈیاز کی ویلیڈیٹی پروو نہیں ہوگی تو ہم کہیں پہ بھی کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک. تو میں واپس آتا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم نے جو یہ فرنٹ بنایا ہے ایسے ایکچولی تو اس کا نام ہے یوتھ, انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ. اس کو انٹرنیشنل یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشلزم ایک انٹرنیشنل آئیڈیالوجی ہے. سوشلزم کیونکہ کیپٹلزم ان ایسنس, ان فارم, ان کیریکٹر, کیپٹلزم ایک گلوبل سسٹم ہے. تو اس کو جو ریپلیس سسٹم کرے گا وہ بھی گلوبل سسٹم ہوگا تو کرے گا, اور وہ ایک سیکلوژن میں نہیں کرے گا. ہم کریں گے جگہ جگہ انقلابات, اپنی اپنی جگہ پہ لوگ کام کریں گے, لیکن ایک انقلاب دوسرے انقلاب کو جنم دے گا, ہم یہ سمجھتے ہیں. اور ریسیشن کے بعد تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بھی بڑا انقلاب صحیح خطوط پہ کسی بھی ملک میں آ جائے تو وہ اتنا انفیکشس, اتنا کنٹیجیس ہوگا کہ وہ بارڈرز اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوں گے, وہ آگے سے آگے جائے گا. کیونکہ ورکنگ کلاس آخرکار ایک ہی ہے. اس پروڈکٹیو پورے جو ہمارا یا ہمارا جو موڈ آف پروڈکشن ہے, ہمارا پروڈکٹیوٹی ٹولز ہیں, مینز آف پروڈکشن ہے, یہ سارے کے سارے کیپٹلسٹ ہیں اور یہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں. اور جب ہم کہتے ہیں کلیکٹیوائزیشن تو ظاہری بات ہے وہ سوشلزم ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس لیے تو پکی بات ہے یہ گلوبل ہی ہوگا تو ہوگا, دنیا کا فیصلہ نہیں ہوگا. ادروائز پوری دنیا میں سوشلزم آئے گا تو ہوگا, لیکن آف کورس ہم نے کہیں نہ کہیں سے اسٹارٹ کرنا ہے. ہم پاکستان میں اسٹارٹ کریں گے. تو اس لیے انٹرنیشنل اس لیے ہے یہ انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ. پھر دوسرا فائدہ میں یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ امریکن ہیں,
ڈاکٹر صاحب کو آج میں اگر پوچھوں برا نہ مانے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ سب سے سینئر ہیں ہماری آرگنائزیشن میں اور ہم نے ان سے بڑا سیکھا ہے, این ایس ایف کے بہت پرانے کارکن تھے اور آج تک سوشلسٹ آئیڈیاز کو اپنے اندر دبا کے جذب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اگر آج میں پوچھوں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب آپ پاکستانی ہیں یا امریکن, تو کہیں گے یار میں پاکستانی ہوں پہلے اور پھر بعد میں امریکن ہوں, میرا خیال ہے, جو ایک عام آدمی کہے گا. تو میں ان سے کہوں گا یار لیکن دیکھیں اگر آپ کے پاس 2 پاسپورٹس ہیں, ایک دینا پڑے تو کون سا دیں گے؟ تو یہ پاکستانی دے دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ امریکن ہے. اور یہ سوشلسٹ امریکن بھی ہو سکتا ہے, سوشلسٹ برٹش بھی ہو سکتا ہے, سوشلسٹ پاکستانی بھی ہو سکتا ہے, سوشلسٹ انڈین بھی ہو سکتا ہے. اور سوشلسٹ اگر ہمارے دوست ہمارے لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, ہمارے لوگ مسقط میں بیٹھے ہیں, سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, ہمارے لوگ ہر جگہ بیٹھے ہیں جو لیفٹ کے تھے اور اتنے بڑے زبردست لوگ جن کی میں بات کروں مجھے انسپریشن دیتے ہیں یہ, تو ہم ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جب, تو یہ ہمیں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. میرے پاس ابھی انگلینڈ سے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی ٹریڈ یونین انگلینڈ کے اندر جو ہے اس کے اندر پاکستانی بہت سارے ہیں, آپ ان کے ساتھ بات کریں, ہم ٹریڈ یونین کے ساتھ آپ کو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ لنکیج کریں گے. تو میں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. تو ہمارے پاکستانی ہیں جو اپنے آپ کو برٹش پاکستانی کہتے ہیں. تو انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکر موومنٹ کا انٹرنیشنل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے پاکستانیوں کو سب سے پہلے ہم ٹیپ کریں گے اور وہ پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ مل کے کام کریں گے, اور اس کے بعد ہم دنیا میں اور بھی جہاں جہاں پہ بھی ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے, کیونکہ ہمارا پھر مسئلہ وہی ہے, ہمارے میں گروتھ کے لیے سینسٹائزیشن کے پروسیس کے لیے آخر کار ہمیں فنڈ چاہیے. فنڈز کے بغیر تو پیٹرول ہماری گاڑی میں نہیں پڑتا. جو یہاں تک آپ سب لوگ آئے ہیں تو پیٹرول خرچ کر کے آئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بروشر چھاپنے میں پیسے نہیں لگتے؟ آپ کا خیال ہے کہ گانا بنانے میں, فلم بنانے میں پیسے نہیں لگتے؟ ڈاکومنٹریز میں, چینل کھڑا کرنے میں جو ہمارا خیال ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے, ریڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں جانے کے لیے پیسے نہیں لگتے؟ سب پہ پیسے لگتے ہیں. تو ہمیں فنڈز ریز کرنے ہیں جو سوشلسٹ پارٹیز نہیں کر سکتی. میں نے آپ کو بتا دیا اس کی ریزنز. سوشلسٹ پارٹیز کو فنڈ نہیں ملتے, سوشلسٹ پارٹی کو صرف سوشلسٹ فنڈ دیتے ہیں, اور وہ جتنا دیتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے, $10 $50, ہمیں تو پتا ہے, میں تو ایک آرگنائزیشن میں ہوں, وہ زیادہ دیتے نہیں ہیں. جبکہ اس کام کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہر قسم کے لوگ جب اندر آئیں گے, اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہاں پہ انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹریڈ یونین تو بناؤ اس ملک میں. ہم نے تو ٹریڈ یونین سے اپنا کام لینا ہے, ہم نے سوشلسٹ کام لینا ہے, لیکن وہ تو ٹریڈ یونین بنانے کے حق میں, تو ان سے پیسے لینا بھائی, انڈیویجول سے لیں. ٹریڈ یونین تو ایسا کوئی آرگن نہیں ہے نا جو کیپٹلسٹ آرگن ہو. کیپٹلسٹ پیراڈائم کے اندر ہے, خود تو کیپٹلسٹ نہیں ہے, وہ تو ٹریڈ یونین ہے, مزدوروں کی یونین ہے. ان سے کیوں نہیں پیسے لیتے آپ؟ انگلینڈ میں ہے, امریکہ میں ہے, سویڈن میں ہے, پوری دنیا میں ہے, آپ ان سے کیسے پیسے لیں گے؟ سوشلسٹ پارٹی نہیں لے سکتی, آپ یاد رکھیے, وہ نہیں دیں گے آپ کو پیسے. اسی طرح بہت ساری ایشوز ہیں, فنڈز آپ کو نہیں ملتے. میں نے آپ کو کہا امیجز آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے اس ملک میں. امیجز, میں 7 سال سے کام کر رہا ہوں. میں نے پہلی دفعہ اپنے استاد ڈاکٹر لال خان کو کہا, میں نے کہا 1 سال پہلے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 1.5 سال ہو گیا, میں نے یہ کام کرنا ہے. انہوں نے مجھے کہا کوئی ضرورت نہیں کرنے کی, چھوڑو اس کو. میں نے کیا ضرورت ہے اس میں کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, میں بھی اس کا ممبر اسی لیے ہوں کہ ایک ٹائٹ آرگنائزیشن ہونی چاہیے, کارڈر ہونا چاہیے, اور ہمارا بہترین کارڈر ہے ہماری آرگنائزیشن کا. سارے کانگریس میں جا کے کام کرتا ہوں, لیکن میں نے کہا نہیں, میں سینسٹائزیشن کے عمل میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 16 کروڑ مجھے لوگ جانتے ہیں. تو اگر میں 16 کروڑ 18 میں سے 16 تو میرا حسن ظن ہے کہ مجھے جانتے ہی ہیں. اگر 16 کروڑ مجھے لوگ جانتے ہیں اور میں سوشل آئیڈیز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, جو کہ میرا فیصلہ ہے, مجھے تو نقصان ہوگا بڑا. دیکھیں میں آپ کو سمپل سا بتاتا ہوں نقصان کیا ہے. مجھے نیسلے میرے سے کوئی شو نہیں کروائے گا, میرے ساتھ کوئی بینک میرے ساتھ کام نہیں کرے گا, میں ایڈز نہیں کر سکوں گا لوگوں کے. میری ساری جو انکم ہے جو ہے وہ ساری کی ساری کارپوریٹ کے ساتھ ہے. یاد رکھیے میں ایک پاکستان کا ایک صفحے اول کا پاپ آرٹسٹ ہوں جو کہ یہی کام کرتا ہے. ہمارا کام ہی کارپوریٹ کے ساتھ ہے ٹوٹل. ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پیسہ کارپوریٹس کا ہوتا ہے, شاید آپ کو نہیں معلوم ہو. اچھا دوسری کارپوریٹ ہمارے ساتھ کام کرتی ہے, آرمی. پاکستان کی جو آرمی ہے جس کو 25% اکانومی ہے اس ملک کی, وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہے. اس ملک کے اندر جو بیوروکریٹس ہیں, جو
कर्नल्स हैं आर्मी में, इस मुल्क के अंदर जो बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रेसलिस्ट हैं, इस मुल्क के अंदर जागीरदार हैं, वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं, आर्टिस्ट को करते हैं, वो कितना अच्छा यार ये मेरे बच्चे को आप बड़े पसंद है, ऑटोग्राफ दे दें। मुझसे ऑटोग्राफ तो नहीं देंगे वो दोबारा। मेरी तो टोटल जिंदगी जो है वो चेंज हो जाएगी भाई जब मैं ये काम शुरू करूंगा, आप याद रखिए। लेकिन ये काम किसी ना किसी को तो करना है, और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी तो खड़ी नहीं कर रहा। मैं तो नहीं समझता कि मैं पॉलिटिकल पार्टी मैं खड़ी कर सकता हूं, मैं हूं ही नहीं इस काबिल मैं पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर दूं। हाँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी में काम शुरू कर सकता हूं। और ये जो इमेज मेकिंग हम करना चाहते हैं लोगों की, वो तो बड़ी आसान हो जाएगी। अगर मुझे कोई लोग समझते हैं सोशल आइडियाज का आदमी है, और हम जो टूल्स डेवलप करेंगे जिसमें हम आने वाले हैं, खत्म जब मैं करूंगा, टूल जो डेवलप करेंगे तो 7 लोग जो खड़े होंगे वो मेरे साथ खड़े हैं। ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये बंदा भी है। किसी आदमी ने सारी उम्र रहना नहीं है, क्या पता कल मैं मर जाऊं या मेरे साथ जो खड़ा था वो मर जाए। लेकिन वो जो इमेजेस डेवलप होंगे वो सारे के सारे सोशलिस्ट इमेजेस होंगे। उनमें कोई माओइस्ट भी हो सकता है, उसमें कोई स्टालिनिस्ट भी हो सकता है, उसमें कोई नया कैडर भी हो सकता है, उसमें कोई पुराना आदमी भी हो सकता है। तो मैंने तो अपने आप को जनाब पेश कर दिया। ये सबसे मुश्किल काम है। टाइट ऑर्गेनाइजेशन में रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं यार ये पागल जैसे हैं, ये उनका ख्याल यही है। हालांकि पागल नहीं है हम बड़े जबरदस्त लोग हैं। वो तो पागल जैसे हैं, पता नहीं क्या करते फिरते हैं, ऐसी एक जगह पे बैठ के तो आपस में सोशल की बातें करके डिस्पर्स हो जाते हैं। उनको नहीं पता हमारे पास क्या चीज है। हमारे पास वो चीज है जो दुनिया की किस्मत बदल सकती है, पूरे इंसानों की किस्मत बदल सकती है, लेकिन लोगों को नहीं पता। इसलिए हम भी आराम से अपना काम भी करते रहते हैं, पैसे भी कमाते हैं, मेहनत सारी जहां के मेहनत कशो उठो के वक्त आया वो भी गा देते हैं साहब। लेकिन जब आप एक दफा सोसाइटी में मास सेंसिटाइजेशन के लिए अपने आप को पेश करते हैं तो फिर आपको बाकायदा साइडलाइन किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, आपकी इनकम खत्म हो जाती है। आपको वो अपने में से नहीं देखते, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी होता है कि सब लोग जानते होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये मैंने तो अपने को पेश कर दिया। अब मसला ये है कि ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करना चाहती है आखिरकार। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन और प्रोपेगेंडा मशीनरी, कम्युनिकेशन टूल्स और प्रोपेगेंडा मशीनरी इस मुल्क के अंदर सेंसिटाइजेशन के अमल के अंदर जाना चाहती है, जो कि मैंने क्यों पेश किया अपने आप को, मुझे कोई और तरीका नजर नहीं आ रहा था। और याद रखें, मैंने फिर कहा था आपको, हम लोग तो इस मीडिया के बनाए हुए इमेजेस हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मेरे से बेहतर गाने वाले लोग घरों में बैठे हुए, मुझे तो गाना नहीं आता, उनको इतना आला गाना आता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसे मैंने आपको कहा कि इमरान खान साहब अगर 300 साल पहले भी आप चले जाएं तो वो उनका कोई मकाम ना होता है इस दुनिया में, वो जितनी मर्जी फास्ट गेंद कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट नहीं मौजूद होनी थी। तो ये सारे इमेजेस जो हैं ये आज के इमेजेस हैं, ये बन चुके हैं। तो ये जो इमेजेस बाकी हैं वो स्टेट ने बनाए हैं, आपके बड़े बड़े इमेजेस जो लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं। तो देखें, इमेजेस ही इंपॉर्टेंट हैं इस वक्त हमारे लिए, दोनों चीजों के, लेफ्ट के भी इमेजेस इंडिविजुअल्स और लेफ्ट की पार्टीज के इमेजेस भी। ये दोनों इमेजेस आपको चाहिए, ये दोनों इमेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ये आपको इन्हीं टूल्स के जरिए क्रिएट करने पड़ेंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम फिल्म भी बनाएंगे, हम डॉक्यूमेंट्री भी बनाएंगे, हम थिएटर भी करेंगे, हम लोगों को हम कार्डर बनाएंगे, वो वाला जो सेंसिटाइजेशन का कार्डर होता है। और अगर इस कार्डर ने इस मुल्क के अंदर ये मसला शुरू कर दिया सेंसिटाइजेशन का, तो आप बिलीव करें एक बड़ी सोशलिस्ट पार्टी जिसका बेहतरीन कार्डर होगा उसको बनने से कोई नहीं रोक सकेगा इस मुल्क के अंदर। और ये हमारा पक्का फैसला है कि हम सब लोगों का जो हम एक प्लेटफॉर्म पे कि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर कोई तरीका है तो वो हमारे साथ डिस्कस कर ले, हमें कोई तरीका नजर नहीं आता। तो इसलिए एक तो ये हमने काम करना है, वर्किंग क्लास के साथ हम इंटरवीन कर रहे हैं। हम इसी, अब जो लोग हमारे साथ आते हैं, हम जाते हैं स्टूडेंट्स के अंदर, हम जाते हैं यूथ के अंदर, हम जगह जगह जाके उनके साथ बातचीत करते हैं। मेरे साथ दोस्त होते हैं, वो दोस्त जो होते हैं वो मेरे साथ होते हैं, उसके बाद वो उनसे इंटरेक्शन शुरू कर देते हैं। हम वो लोग निकालते हैं जो लोग बाद में हमारी तरफ से मासिस में जा सकें, दो जगह पे, एक मजदूरों में और एक किसानों में। तो ये लोग, इनकी ट्रेनिंग कहां पे होगी, मजदूरों और किसानों के अंदर।
اور مزدور کسان کیسے ہمیں ملیں گے؟ کیونکہ ہم ان کی ایشوز کی بات کرنے لگے ہیں. ہم تھوڑے عرصے کے بعد ادھر ٹریڈ یونینز کی بات کریں گے, ہر صورت میں کریں گے. ہم نے اکٹھے ہو کے کرنی ہے, سب نے مل کے. اس پہ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس بات کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو یہ اس میں مجھے بتائیں. جب کنسنسس ہے تو ہم یہ 3-4 کام اگر کر لیں, ہمارا پورا ایک لائے عمل ہے, ہم جو کرنا چاہتے ہیں. کچھ چیزیں آپ کو ہم دے دیں گے بھی, ہمارے پیمفلیٹس ہیں جو ہم اس وقت دے رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے 4 فلمز ہیں, شارٹ فلمز ہم بنا چکے ہیں, ہم مزدوروں کسانوں کو دکھائیں گے. انٹروینشنز ہم کر رہے ہیں, LQM کے ساتھ ہم انٹروینشن کر رہے ہیں. انجمن مظاہرین تو ایسے ہی ختم ہو گئی ہے, جو چھوٹی سی موومنٹ ہوئی تھی, لیکن ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہوتے ہیں. ہم اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم اپنا کارڈر بلڈ کر رہے ہیں جو سینسٹائزیشن اس ملک میں کر سکے. ہم ایک ٹی وی پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں اور چینل سے بات ہوئی ہے. ہم وہ پروگرام ریڈیکل پروگرام, بالکل ریڈیکل, چاہے وہ سوشلزم کا نام ہم لیں یا نہ لیں, لیکن ہم بات کلاس کی کریں گے, کلاس کوشچن کی بات کریں گے, وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, سب سے امپورٹنٹ جو یہ پہلی صف میں لوگ بیٹھے ہیں, میں یوسف آصف صاحب, جعفر صاحب, بہت سارے اور دوست ہمارے, عثمان دلوت صاحب, یہ ان سب کا بہت شکریہ کہ یہ ادھر تشریف لائے ہیں. یہ بہت کا داور شخصیات ہیں, اور یہ بھی اسی زمانے کے امیجز ہیں جس زمانے میں رشیا بھی تھا, جس زمانے میں رومانس بھی تھا, جس زمانے میں مزدور بھی تھے, جس زمانے میں ٹریڈ یونینز بھی تھیں, جس زمانے میں کسان بھی تھے, جس زمانے میں دانشور بھی تھے, جس زمانے میں آرٹسٹ بھی تھے, جس زمانے میں سنگرز بھی تھے, جس زمانے میں لٹریچر پروڈیوس کرنے والے لوگ بھی تھے. یہ سب وہاں کے لوگ ہیں. یہ بھی ہسٹوریکل پروڈکٹس ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں, ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. ان کے لیے کلیپ کریں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتے, ڈاکٹر احتشام نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. یہ آپ یاد رکھیے. ایک دفعہ میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹھا تھا, ڈاکٹر لال خان صاحب میرے استاد, انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا اگر لینن نہ ہوتا تو مارکس کی کتابیں جو ہیں, مارکس کی کتابیں وہ کہیں زمین میں دفن کر دی ہوتی لوگوں نے, اس کے اوپر گرد آ چکی ہوتی, دوبارہ لکھنی پڑتی. اور آپ کو پتا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جس کی ضرورت ہو بھی جائے. یہ تو ہم تو مٹیریلسٹ ہیں, ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. تو لینن نے جو کیا تھا, لینن کو سلام ہے کہ اس نے ایک انقلاب کر دیا, اور ہم اس پہ کھڑے ہیں کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے بھائی, یہ پاسبل ہے. اور اس کے بعد چائنا میں بھی ہوا, اس کے بعد کیوبا میں بھی ہوا, سب کو معلوم ہے. ہر جگہ اسی ذیل, اسی فرور کے ساتھ ہوا, اور لوگوں نے کر کے دکھایا. وہ صرف فلسفہ تھا, وہ فلسفہ بھی امپورٹنٹ تھا, اس کی اپلیکیشن بھی امپورٹنٹ تھی. تو اس لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے پرانے دوست بھی بیٹھے ہیں, سینئرز بھی بیٹھے ہیں, آج کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, یوتھ بھی بیٹھی ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم پہ آپ ہمارے ممبرز بنیں, اور آپ ہمیں اپنی جو جتنی بھی ایڈوائس ہے, سجیشنز ہیں وہ دیں. ہم اس کو اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سوسائٹی کے اندر گھس سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز لے کے, ہم کس طریقے سے اپنے ان ٹولز کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ ٹولز موجود ہیں اس وقت, ہم ان کو یوز نہیں کر رہے. لینن نہ ہوتا اگر پرنٹ نہ ہوتا, یہ آپ یاد رکھیے. لینن واز این امیج, primarily Lenin was only an image. لینن بولشوک پارٹی کا ممبر بھی نہ ہوتا اگر پرنٹ نہ ہوتا, بولشوک پارٹی اس کو مانتی بھی نہ لینن اگر وہ پرنٹ نہ ہوتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور ٹروٹسکی کیا تھا, ٹروٹسکی کی کتابیں ہیں. ٹروٹسکی کوئی مسل تو نہیں دکھاتا تھا ایسے کر کے کہ میں بڑا مسکولر آدمی ہوں, میرے میں بڑی جان ہے, یا ٹروٹسکی کو تیز دوڑ تو نہیں لگاتا تھا. وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا. وہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کسی کو کہا کہ کسی کا گانا سنا, بڑا اچھا گانا اس نے گایا, تو انہوں نے کہا یار آپ بھی اب ذرا کچھ سنائیں. اس نے کہا یار گانا تو مجھے نہیں آتا, تم ایسا کرو میرے ساتھ دوڑ لگا لو. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلوان نہیں تھے, یہ لوگ جو تھے یہ صرف اور صرف امیجز تھے, اور امیجز اپنے کام کے اوپر تھے. لیکن اگر پرنٹ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. میں آپ کو بڑی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھے لوگوں کے بھی امیجز ہوتے ہیں, برے کے بھی ہوتے ہیں. بڑے لوگ برے بھی ہوتے ہیں, بڑے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑے لوگ, بڑا ہوتا ہے جس کا امیج بہت بڑا ہوتا ہے. ہٹلر بہت بڑا امیج ہے, اس نے کروڑوں لوگوں کو مروا دیا. صرف 2.7 ملین لوگ تو رشیا کے مرے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں 2.70 کروڑ آدمی ہٹلر کی وجہ سے. لیکن ہٹلر بہت بڑا امیج ہے. آپ کی ہسٹری کے اندر اس کی پلیسمنٹ, اس کی پریزنس آپ نگیٹ نہیں کر سکتے, وہ موجود ہے وہاں پہ. وہ کیا ہے ہٹلر؟ ہٹلر کوئی ورڈ آف ماؤتھ نہیں ہے بھائی, پوری دنیا میں سینسٹائز کیا گیا تھا ہٹلر کے ذریعے. وہ کیا تھا؟ فاشزم کو ریپرزینٹ کر رہا تھا.
اسی طرح یہ تمام جو امیجز ہوتے ہیں یہ کریٹ اپنے اپنے زمانے میں آبجیکٹو کنڈیشن سے ہوتے ہیں. آبجیکٹو کنڈیشن میں میڈیا کمیونیکیشن ٹولز سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں, وہی ان لوگوں کو بناتے ہیں. ٹیلنٹ, محنت, یہ سب بعد میں آتا ہے. تو میں ایک پرٹیننٹ ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں میرے فیلڈ کی. مہدی حسن صاحب جو تھے نا, مہدی حسن صاحب ایسے آدمی ہیں جو دنیا کے اندر, میں صرف اس لیے کرنے لگا ہوں تاکہ میں اپنے کیس کو ختم کر دوں, اس کے بعد دنیا کے اندر مہدی حسن صاحب ہم سمجھتے ہیں گانے والے, ان جیسا آدمی نہیں پیدا ہوا. مہدی حسن صاحب کو بھی میڈیا چاہیے تھا. مہدی حسن صاحب نہ ہوتے. اور اب اس کی ضد دیکھ لیجئے کہ مہدی حسن صاحب بھی پی ٹی وی سے پروجیکٹ ہوئے اور میں بھی پی ٹی وی سے پروجیکٹ ہوا. امیجز اچھے برے دونوں کو میڈیا چاہیے ہوتا ہے. تمام امیجز سوشلسٹ, جعفر صاحب یہاں بیٹھے, جعفر صاحب کو جتنے لوگوں کو جاننا چاہیے اتنے لوگ نہیں جانتے. ان کو کیسے جانا جائے گا مجھے آپ بتائیے. آپ کو پتا ہے یہ کس قسم کے آدمی ہیں؟ یہ اس قسم کے آدمی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ سارا دن گفتگو کریں گے اور آپ بور نہیں ہوں گے, اتنی نالج ہے ان کے پاس. مجھے بتائیں ان کو اس ملک میں, اس دنیا میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کیپٹلسٹ معاشرہ صرف اور صرف چند لوگوں کو یہ مواقع دیتا ہے کہ وہ امیجز بن جائیں, میڈیا کو یوز کر لیں, کوئی ان کو بڑا کر دے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کو ضرورت ہے, ہو سکتا ہے ان کو ضرورت ہے, سیلف کنٹینٹڈ آدمی ہو, لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا ان کی. ہمیں ضرورت ہے بھائی, ان کو نہیں ہے. آئنسٹائن کو ضرورت نہیں تھی اپنی, لیکن آئنسٹائن کی پوری دنیا کو ضرورت تھی. تو بات صرف یہ ہے کہ جی امیجز پارٹی کے ہوں چاہے انڈیویجول ہوں, ہمیں وہ کریٹ کرنے پڑیں گے انہی سبجیکٹو فورسز کے ساتھ جو میڈیا کی شکل میں موجود ہے. اب صرف انسان سبجیکٹو فورس نہیں ہے, برا نہ مانیے گا, میڈیا آبجیکٹو فورس نہیں ہے, میڈیا ایک سبجیکٹو فورس ہے. یہ پوری آبجیکٹو کنڈیشن کو چینج کر دیتی ہے. اتنی بڑی سبجیکٹو فورس ہے کہ یہ آپ کا پورا موومنٹس کریٹ کر دیتی ہے. ابھی جو ایجپٹ میں ہوا ہے, سیریا میں ہوا ہے, لیبیا میں ہوا ہے, اس کے اندر ویسٹرن میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے, آپ سب کو معلوم ہے. تو اس لیے ہماری انٹرنیشنل یوتھ ورکنگ موومنٹ کو بنانے کا صرف ایک ہی اس کا ریزن ہے کہ جی ہم اس ملک میں لیفٹ کے جتنے لوگ ہیں ہم ان کو امیجز کے طور پہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, ان کے تھرو آئیڈیاز کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. جو پرانے لوگ ہیں ہم ان کو اپنی صفوں میں لانا چاہتے ہیں, جو نئے لوگ ہیں ہم ان کا پرانے لوگوں سے انٹریکشن کرنا چاہتے ہیں. مزدوروں کسانوں میں ہم ان کے تھرو پھر جائیں گے اور طلباء اور یوتھ کے ساتھ ہم موبلائزیشن کریں گے. آخرکار یہ ہمارا خواب ہے, یہ ہمارا اس تنظیم کو بنانے کی آئیڈیالوجی ہے. اور میں اس بات سے ختم کرتا ہوں کہ ہم سب اگر ادھر بیٹھے ہیں تو ہم ایک نعرہ اکٹھا مار دیں کہ انقلاب. بڑی مہربانی, بہت شکریہ.